عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ ہماری حاضریوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ لوگ ذرا اطمینان سے سکون سے تشریف رکھیں، موبائل ضرور چلائیں پر بات میری سنیں۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ان پر سارا فوکس اسی پر نہ کر دیں، کچھ آپ سے بات کرنے آئے ہیں اور پریشان نہ ہو جائیں۔ ایک دن صرف اگر آپ کی فوٹو نہ آئی تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن بغیر فوٹو کے گزار بھی لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ یہ روحانی محافل ہے، روحانی، اس میں روحانیت لینی چاہیے، اللہ رسول کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ یہ بھی کافی ہو گیا جی، بس اس کو بھی رکھ لیں، اب پتہ چل گیا سب کو کہ ہم یہاں آ چکے ہیں، تو آپ مہربانی کریں اس کو بھی بند کریں۔ دو چار باتیں میں نے بڑی ضروری آپ سے کرنی ہے جس کی ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں، اور اصل مقصد اگر پورا نہ ہو تو اس کے ضمن میں سارے کام بھی ہوتے رہیں تو وہ فائدہ مند نہیں ہوتے۔ آپ اپنے بچے کو کسی دینی مذہبی ادارے میں یا کسی کالج یونیورسٹی میں داخل کرا دیں، وہ ہاسٹل والے بہترین کھانا پہنچائیں، اسے زبردست اچھے برتنوں میں صرف کریں اور بہترین رہائش دیں اور پک اینڈ ڈراپ کی زبردست سہولیات دیں، سارے کام کریں، بس بچے کو پڑھائیں نہ، تو آپ بچے کو وہاں رہنے دیں گے؟ آپ لینے جائیں گے، ان سے کہیں گے بچہ واپس کر دو، تو وہ کہیں گے جناب ہم تو اتنا اچھا کھانا کھلاتے ہیں، ہم تو سونے کے لیے اتنا اچھا بندوبست کر کے دیتے ہیں، پک اینڈ ڈراپ کی سہولت ہے، تو آپ کہیں گے روٹی گھر بھی کھا لے گا، سونے کے لیے اچھا بستر ہم بھی دے دیں گے۔ ہم نے تو اس لیے بھیجا تھا کہ یہ یہاں تعلیم حاصل کرے، اگر پڑھنا نہیں تو پھر یہاں رہنے کا کوئی فائدہ بھی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے کھل کے حضور کا میلاد منانا ہے، کھل کے حضور کی نعتیں پڑھنی ہے، کھل کے ذکر پاک کرنا ہے، حضور سے پیار کرنا ہے تو والہانہ کرنا ہے۔ لیکن ہم نے ایک بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ حضور کے آنے کے کچھ مقاصد بھی ہیں۔ آپ سارے کام والہانہ کریں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر اس مقصد مبارکہ کو نہیں سمجھتے جس کے لیے حضور تشریف لائے تو پھر اصل کام رہ جائے گا۔ اصل کام سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ یہ فرمایا ہے کہ میں نے محبوب کو بھیجا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی، تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے تعظیمی سجدے کا سوال پوچھا، عبادت کا سجدہ تو ویسے ہی کفر ہے، شرک ہے، تعظیم کے لیے سجدہ، تو 40 کے قریب دلائل، 50 کے قریب دلائل کتاب و سنت سے دیے، 150 کے قریب حوالہ جات فقہاء اور محدثین سے دیے، اور اعلیٰ حضرت نے ایک پوری کتاب لکھ کے بتایا کہ سجدہ سوائے رب کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے توحید و رسالت ہے نا، یہ بندے کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن مجید کی جتنی مکی صورتیں ہیں وہ عقیدے کی پختگی کی بات کرتی ہیں۔ پختہ عقیدہ ہو ہمارا، پختہ، جب ہمارا ذہن ہوگا نا رزق اللہ نے دینا ہے، پھر کوئی ناجائز ذریعہ نہیں اختیار کریں گے۔ جب ہمارا ذہن بن جائے گا نا کہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، عزتیں ذلتیں یہ مشیت الہی کا تقاضا ہوتی ہیں، پھر ہم کوئی غلط سیاست نہیں کریں گے، کوئی چور رستہ نہیں تلاش کریں گے آگے جانے کا۔ جب ہم عقیدہ توحید و رسالت والے ہوں گے تو پھر کچی پکی باتیں نہیں کریں گے، پھر توکل مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوگا، پھر ہم اپنے رب کی جانب توجہ رکھیں گے۔
تو ایک تو مقصد رسول کریم کے تشریف لانے کا لوگوں کو اللہ کی جانب بلانا، اللہ کی جانب۔ حضور کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ آج کل وہ جو نسبت کے بڑے دعوے دار ہیں وہ عبادت سے دور ہیں۔ آپ کیمروں کے سامنے بٹھا لیں، میرے جیسے آدمی کو بھی گھنٹوں بٹھا لیں، لیکن کچھ مصلے پہ بھی چلو گھنٹوں نہ صحیح تو کوئی آدھا گھنٹہ ہی بیٹھ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا میرے عزیز، نماز فرض ہونے سے پہلے بھی کئی دن جا کے غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں پریشان ہوں، تو ان کی روح عبادت مانگتی ہے، ان کا دل عبادت مانگتا ہے، ان کی پیشانیاں سجدوں کو تڑپتی ہیں۔ وہ جب تک اپنے آپ کو مصلی سے وابستہ نہیں کرتے سکون نہیں پا سکتے، کیونکہ کچھ ضروریات وجود کی ہیں، کھانا پینا سونا، کوئی ضروریات روح کی ہیں، اور جب تک ہم اپنے روحانی معاملات کو نہیں دیکھتے تب تک ہماری وہ سکون والی کیفیت نہیں ہوتی۔ ایک تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اسباق دیے ہیں کہ عبادت، ذکر، تلاوت، اس پر ہم خاص توجہ کریں۔ میں دیکھتا ہوں آج کل ہمارے ہاں اس بات کا چلن کم ہے۔ مثلا مجھے دعوت دینے والے دوستوں کی پیار سے محبت سے ایک بڑی تعداد ہے، آپ آ جائیں آپ آ جائیں، بلکہ جس جگہ گئے ہوتے ہیں نا وہاں بھی کوئی 18-20 لوگ مل جاتے ہیں نئی دعوت دینے والے۔ میں اکثر کہتا ہوں یار جو پچھلے سال تقریر کر کے گیا تھا اس پہ عمل کر لیا سب نے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ میرا روزگار نہیں کہ میں نے دوپہر کو بھی پیسے لینے ہیں تو شام کو بھی لینے ہیں، تو مجھے ذرا زیادہ جلسے مل جائیں گے تو دیہڑی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ نے اس سے بے نیاز رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقریروں کا، وعظوں کا، جلسوں کا مقصود بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ کیا مقصد ہے؟ روز 2 گھنٹے تقریر سنو اور عمل کب کرنا؟ دین کو عملاً، دین اسلام اس لیے نہیں آیا کہ اس پہ کھل کے مقالے لکھے جائیں، اس پر کھل کے تقریریں کی جائیں، ایک ایک کریں یہ کام بھی ضرورت کے لیے، حرج نہیں، لیکن یہ تو عملی نفاذ کے لیے آیا ہے نا۔ تو عملاً دین کی طرف رغبت کریں۔ میلاد شریف کے موقع پر ہمیں زیادہ جوش دکھانا چاہیے دین پہ عمل کرنے کا، اس لیے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کے مقاصد بھی تو اجاگر ہو کے سامنے ہوتے ہیں کہ نہیں۔ دوسرا مقام قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دنیا میں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے، نقش قدم ان کا اپنایا جائے، ان کے رستوں کا بندہ مسافر بنے۔ رسول اطاعت کے لیے آتے ہیں، ان کی فرما برداری کی جائے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ محبتیں بڑی ضروری ہیں، یہ محبتیں ہوں گی تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی یاد رکھیے گا، رسول پاک آئے ہیں فرما برداری کے لیے۔ اگر فرما برداری نہیں کرتے، بات ہی نہیں مانتے، آپ جس سے بھی دعوی محبت کرتے ہیں وہ دلیل مانگتا ہے، تو حضور سے دعوی محبت ہے تو اس کی عملی صورتیں بھی تو ہونی چاہیے نا۔ ہر پیغمبر اس لیے آئے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے، اور اگر کوئی میرے نبی پاک کی فرما برداری کرے پھر تو اس کا انداز ہی نرالا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا محبوب ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں، ملے گا کیا؟ اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا، خود ان سے محبت۔ صحابہ کرام کے اندر نا حضور سے پیار کا جذبہ بھی والہانہ تھا، والہانہ۔ نبی کریم، وہ آج کل کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے نا جی مروج دکھائیں اس کا حکم ہے، حکم ہے، یہ بھائی نہیں آپ یہ بتائیں۔ تو میں کہتا ہوں حضور نے حکم دیا تھا کسی صحابی کو کہ میں کلی کروں تو میرے منہ سے نکلا پانی چہرے پہ مل لینا؟ حکمن کہا تھا کسی کو کہ میرے ناک سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مل لینے؟ کہا تھا، لیکن وہ ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ والہانہ پن تھا، حضور کے ساتھ پیار تھا، والہانہ شوق تھا،
لیکن جس طرح پیار والہانہ کرتے تھے نا، والہانہ، اس طرح بات بھی والہانہ ہی مانتے تھے، بات بھی پیار ہم بھی والہانہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نعرہ لگاؤ، پھر زور سے لگاؤ، پھر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لگاؤ، پھر جناب اس طرح کر کے لگاؤ، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ والہانہ پن ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ حضور کی بات بھی والہانہ مانتے ہیں؟ ہمارے ہاں لے تو اللہ ہے، گنجائش ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، شریعت کی رخصت پر عمل ہے، یہاں گنجائش مل گئی تو لے لو، یہاں مل گئی تو لے لو۔ صحابہ تو بات بھی والہانہ مانتے تھے۔ حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی اس کونے میں تھے ابھی مسجد کے قریب، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اس کونے میں تھے، ہمیں واضح احکامات دین کے مل جائیں تو اس میں بھی گنجائش ڈھونڈتے، اس کونے میں تھے، کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اس کونے میں تھے ایک، ان کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کرے کہ آپ موبائل تھوڑے کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں، دعا کیے آمین تو کہہ دیں نا، چلو دعا میں تو شامل ہو جائیں نا۔ اللہ تعالیٰ دعائیں تو کرنی چاہیے نا، اللہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی دعا۔ دوست، واضح حکم ملنے کے باوجود بھی لوگ، واضح احکامات کے باوجود بھی اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، کل پرسوں ترسوں کا نام لیتے ہیں۔ حضور نے مطلق کا نام نہیں لیا، جس کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گیا۔ یہ وہ نظارے ہیں جو زمین نے دیکھے ہیں، آسمان نے دیکھے ہیں۔ اتنی وارفتگی حکم ماننے میں، اتنی وارفتگی، بیٹھ گئے۔ تکمیل جمعہ پر محبوب نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا حکم آیا تو میں اسی کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو اس کونے میں بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو میں اس کونے میں بیٹھ گیا۔ تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ کر یا رسول اللہ اپنے نام تو نہیں نہ لیا، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے اونج رہنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے نام نہیں نہ لیا، حکم مل گیا بیٹھ جاؤ تو لہذا بیٹھ جاؤ۔ بات ماننا ہمارے ہاں نا آج کل پیری مریدی بھی اسی کا نام ہے، نذرانہ بھی وقت پہ دو، دعوت بھی مرید کرتے ہیں جتنی مرضی آپ کہو، روز کہو تو روز کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ ان سے کہو کہ جناب میں آ رہا ہوں تو وہ تیار ہیں، پھول بھی لے کے کھڑے ہیں، لیکن اگر ان سے کہو بات مانو، پھر وہ کہنے تسی دعا کرو، ہے نا جی، نماز پڑھا کرو کہتے دعا کرو۔ کمال ہو گئی ہے بھائی، آپ باقی سارے معاملات کے لیے آپ پورے تیار ہیں، اور یہ جو فرما برداری ہے، یہ جو بات ماننا ہے وہ کس نے ماننی ہے؟ وہ جس پر آپ کے شیخ نے، مرشد نے گھنٹوں تقریریں کی، وہ باتیں کس نے ماننی؟ کسی اور نے؟ کیا مانا ہے اس بات کا؟ کوئی گورکھ دھندا ہے کہ آپ نعرے لگائیں، دعوی محبت کریں، اور جو ان کا اصل کام ہے؟ دیکھو، وفادار وہ ہوتا ہے جو مشن کا ساتھی ہو، جو مشن کا ساتھی نہ ہو وہ ٹھیک ہے۔ پھر میرے ایک سنگی ہیں، مجھے ایک دن بڑی محبت سے کہنے لگے کہ جناب کھانا نہیں کھاتے آپ ہمارے گھر، کھانا ضرور کھائیں، ایک دن ضرور آ جائیں۔ میں انہوں آکھے یار تو آنا میرے نال رل کے 4 دن کو دین دا کام کرا۔ کہنے لگا نہیں وہ ٹھیک ہے کھانا، میں کہ کھانا تو یار ہر ہوٹل تو لب جاندہ ہے، وہ تو چلو اللہ توفیق دیتا ہے، کوئی زیادہ اچھا کھا لیتا ہے، کوئی تھوڑا سادہ کھا لیتا ہے، روٹی تو جس کو اللہ تعالیٰ نے سے دیا اسے روٹی مشن حسن ہے، ڈیوٹیاں ذمہ داریاں اصل ہیں، اور کھانے یہاں کوئی من پسند کھانے دنیا میں آئے ہم، من پسند چیزیں تو جنت میں ملیں گی، اور وہ ملیں گی اور مزہ آئے گا۔ ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ یہاں کوئی کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کسی ذمہ داری کا اظہار کریں، کوئی خدمت سر انجام دیں، وہ خاص سطحی چیزیں اس سے باہر نکلیں، نبی کریم کی بات مانے والہانہ انداز میں، والہانہ۔ حضور علیہ السلام نے جس مشن کے لیے پتھر کھائے، جس مشن کے لیے حضور طائف گئے، جس مشن کے لیے حضور نے ہر دشمن کو معاف کر دیا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، دیندار ہو جائیں،
امت اس مشن کے لیے کیا کام کرتی ہے، کیا ڈیوٹی کرتی ہے؟ کبھی دل میں تکلیف ہوئی ہے کہ آپ تجربہ کر لیں، سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، اس لیے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری رات دکان کھلی رہتی ہے اور سویرے سو رہے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں، عید کی نماز بھی سارے پڑھنے، لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ساری مسلمان امت نمازی ہو جائے تو نئی مسجدیں بنانی پڑے، لیکن آپ باقی سارے کام کرا لیں شوق سے کر دیں گے۔ بھائی سجدے کا بھی ذوق پیدا کرو، حضور کی فرما برداری اصل ہے۔ تیسرا مقام قرآن پاک کا، قرآن مجید نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہیں پاک صاف کر دیں گے۔ نبی پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ تو ظاہری طور پر بھی بڑا صاف ستھرا ہو، حضور نفاست کو پسند کرتے، صفائی کو محبوب رکھتے، خوشبو کا استعمال کرتے، مسواک کو محبت سے استعمال کرتے، ظاہری صفائی بھی۔ اور ترمذی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اے انس بن مالک میرے بیٹے، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں کسی کا بغض نہ ہو۔ فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی۔ نرے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے، باطن بھی صاف ہونا چاہیے، انسان کے اندر سے ساری بیماریاں نکل جائیں۔ عزیز دوست، تزکیہ ہو، حسد سے خالی ہو سینہ، بغض سے خالی ہو۔ یہ جو روحوں پر بوجھ ہوتا ہے یہ حسد کا ہوتا ہے، یہ باطن پر دھبا ہوتا ہے یہ عداوت کا ہوتا ہے، یہ کچھ چیزیں جو ہمیں بالکل بے قرار کر دیتی ہیں یہ تکبر کا روگ ہوتا ہے، یہ عجب خود پسندی یہ اندر انسان کے جوار بھاٹا پیدا کر دیتی ہے۔ اگر بندہ ہو جائے سادہ، حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضرت خواجہ پیر باجدید بستامی سے ملنا ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ جو بندہ جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے نا، اس کو ڈھونڈتے مجھے 30 سال ہو گئے، مجھے نہیں ملا، 30 سال۔ یہاں بیچارے نقیب ان کی کلاس لگ جاتی ہے اگر وہ لقب تھوڑے بیان کریں تو، لسٹوں میں لکھ لکھ کے دیے جاتے ہیں، یہ نام نہیں لیا، یہ نام نہیں لیا، فلانے چودھری کا نام رہ گیا، فلانے کا رہ گیا، فلانے کا۔ وہ چھوڑ دیں بھائی، یہ تو حضور کی تعریف کی محفل ہے، اس میں باقیوں کی تعریفیں کدھر سے آ گئی، کدھر سے آ گئی؟ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی مجلس ہے۔ دوستو آپ غور کریں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے۔ خواجہ بایزید بستامی سے اس نے کہا میں نے ملنا ہے، فرمانے لگے 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، ملا نہیں۔ وہ سائڈ پہ جا کے ایک بندے سے کہنے لگا میں نے حضرت خواجہ پیر شیخ بایزید بستامی سے ملنا ہے۔ کہنے لگے ابھی تو وہاں کھڑے تھے تمہارے پاس۔ کہنے لگا میں نے تو پوچھا ہے۔ کہنے لگے اصل میں یہ جو تم نے لائن لگائی ہے نا القابات کی، یہ وہ مانتے نہیں اپنے آپ کو، نہ حضرت نہ خواجہ نہ پیر نہ صوفی، وہ تو نیرا بایزید کہتے ہیں، اور اس میں بھی کئی دفعہ روتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ تو یہ جو القابات تم نے لگائے ہیں نا، ہمارا تو جناب بڑا عجیب منظر ہے۔ تو تزکیہ کے لیے حضور آئے، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حضور تمہیں کتاب سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے۔ حضور قرآن سکھانے آئے، نبی کریم کیا سکھانے آئے؟ آپ بنے انجینئر، شوق سے بنے، آپ لیکچرار بنے، شوق سے بنے، لیکن ساتھ قرآن پاک کے قاری بھی تو بنے نا، قرآن پاک کو سمجھنے والے بھی تو بنے نا۔ جس بندے کو اتنی کہانیاں آتی ہیں، جسے اپنے شجرے آتے ہیں، جسے اپنی برادری کی شان آتی ہے، اسے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں آتی؟ جسے ساری پنچایت میں ساری بات سنانی آتی ہے، اسے قرآن مجید بھی آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے، قرآن پاک کو سیکھے۔ ہم نا کچھ کام ہم نے بچوں کے ذمہ، میرے پاس ایک صاحب بچہ لے کے آگے کہنے لگے دعا کریں یہ پڑھ جائے، تو میں نے کہا آپ بھی کو 100 سال کے نہیں ہو گئے، میں دعا کرتا ہوں آپ دونوں ہی پڑھ جائیں، آپ بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا، آپ بھی تو توجہ کریں نا۔
ہم نا جناب وہ بعض لوگوں کا عجیب زاویہ نگاہ بن جاتا ہے، او بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ او جی میری اب زبان موٹی ہو گئی ہے، تو میں نے کہا یہ کل آیا ہے واٹس ایپ، سب نے سیکھ لیا ہے، یہ کل ہے، ای میل کرنا بھی آ گیا لوگوں کو، اور کمنٹس دیکھنا بھی آ گیا، اور بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں بھی توجہ جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی بھی توجہ، یعنی میں تھوڑا مصروف زیادہ رہتا ہوں، اور اب تو کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے۔ وہ کوئی دوست پوچھتا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو میں کہنا کچھ بھی نہیں، بس ہڈیاں آنیاں جانیاں دیکھو، ادھر آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، میں یہی کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ ناراض ہیں۔ یعنی مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے۔ سوچتے ہی رہتے ہیں کبھی 6 گھنٹے اکٹھے ملے تو سوئیں گے، لیکن کوئی کام خاص جس طرح کرنا چاہیے مرتب کر کے وہ ہم سے ہوتا نہیں۔ اللہ توفیق دے تو ہو جائے، لیکن میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں شدت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، کہ کچھ ایسی چیزوں کو لوگوں نے اوڑھ لیا ہے۔ مجھے زیادہ وقت نہیں ملتا تو کئی دوست پوچھ لیتے ہیں، بلکہ شاید ہر ہفتے ہی کوئی پوچھ لیتا ہے آپ سٹیٹس کہاں پہ لگاتے ہیں؟ میں کہ یار میں نے لانا نہیں آؤں، لیکن وہ بس ایک ذہن بن گیا نا، اور ایسے لوگ جن کے بارے میں امید تھی کہ یہ سٹیٹس والے نہیں، یہ تسبیح والے ہیں، یہ اللہ اللہ کریں گے، ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل نظر آتا ہے، اور جو بھی چیز ہاتھ میں ہو وہ چلنے لگتی ہے، موبائل ہاتھ میں ہوگا تو چلے گا، اور اگر تسبیح ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ چلے گی۔ چلیں اس کی بھی ضرورت ہے، کہیں تو چلائیں، لیکن باقی تسبیح بھی تو لینا ہاتھ میں، کچھ وقت اسے بھی تو دینا۔ تو میرے عزیز قرآن مجید کو سیکھیں، اور پھر فرمایا والحکمہ، حضور تمہیں دانائی سکھانے آئے، نبی پاک نے ہمیں باشعور کیا ہے۔ بصیرت کا جو نور دروازہ رسول سے ملتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ حضور کی باتیں حکیمانہ، نبی پاک کے ارشادات انسان کو تازہ کر دینے والے، ذہن کی بند گرہیں کھول دینے والے، حضور کے ایسے فرامین، نبی پاک علیہ السلام نا انا نہیں جگاتے لوگوں کی۔ ہم جب کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتا ہے، چونکہ ہم انا جگا دیتے ہیں۔ حضور انا نہیں جگاتے تھے، نبی پاک ضمیر جگاتے۔ حضور اس طرح کی بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو تعلیم مل جاتی، ایجوکیٹ ہو جاتا، اس کی نفسیات قبول کر لیتی کہ یہ بات ٹھیک ہے، نفسیات قبول کر لیتی۔ ایک نوجوان نے آ کے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی بات کی، لیکن حضور نہ تعلیم دیتے ہیں۔ نبی کریم نے بٹھا لیا اور بٹھا کے فرمایا ایک بات بتا، یا رسول اللہ حکم کریں۔ فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے زنا کرے؟ اس کی آنکھیں کھل گئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیری بہن سے، ماں سے، خالہ سے، پھپھو سے، جو رشتے قریبی ہیں حضور نے گنوائے، تو اس کی آنکھیں لال ہو گئیں غصے سے۔ یا رسول اللہ میں نام بھی نہیں لینے دیتا۔ اب حضور نے اس کے ذہن پر دستک دی۔ معاشرے میں جب آپ کسی چیز کو خریدنے نکلتے ہیں تو آپ پھر دکان بھی تو ڈھونڈتے ہیں نا کہاں سے لینی ہے، تو جس چیز کو آپ خریدنے جائیں گے یقیناً اس کی مارکیٹ بھی تو ہونی چاہیے نا، کہیں سے ملے گی وہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذہنی سطح پر لائے اپنی حکمت کے ساتھ۔ حضور فرمانے لگے تو نہیں اجازت دیتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا، لیکن جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ کیوں نہیں سوچتے اس بات کو ہم، کہ معاشرے میں جب آگ لگتی ہے پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا۔ تو جب بے حیائی کا چلن عام ہوتا ہے، ایک میرے دوست ہیں، ان کا بیٹا پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، تو وہ لے آئے، کہنے لگے اسے سمجھائیں میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو میں نے ان سے بات ابھی شروع بھی نہیں کی تو مناظرے پہ اتر آیا بچہ، کہنے لگا مولانا صاحب بتائیں جائز نہیں؟ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا پسند کی شادی؟ میں نے کہا پتر تو میرے ساتھ اکیلے میں آ، تجھے سمجھاتا ہوں۔ کہنے لگا جی نہیں آپ بتائیں جائز نہیں؟ میں نے کہا بیٹا تیرے لیے بھی جائز ہے،
جس طرح تیرے لیے جائز ہے نا، اسی طرح خاندان کی اگر کوئی بیٹی کہے میں نے پسند کی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اب اس کی گردن جھک گئی، اب چپ کر گیا۔ میں نے کہا جو رواج آپ گھر میں ڈال رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بیٹیوں کو پتہ نہیں چل رہا آپ کیا کر رہے ہیں، تو جو چلن آپ پیدا کر رہے ہیں یہ عام تو ہوگا۔ تو اگر بیٹی کل کو کچھ اٹھ کے مطالبہ کرے، وہ کہے کہ جس فلسفے سے اس کی بات مانی جا سکتی ہے میری بھی مانی جا سکتی ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بعض اوقات اللہ توفیق دیتا ہے، کسی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اور میرے بھائی جب کسی کچھ چیزوں کا چلن عام کرو گے نا، علاقے چھوڑ کے چلے گئے ہیں بہت سارے باپ، بستیاں چھوڑ دی لوگوں نے، صدیوں سے جہاں خاندان آباد تھے چھوڑ دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی نے مرضی کی شادی کر لی۔ غلطی کسی کی غلطی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ غلطی ماں باپ کی نہیں ہے۔ نافرمان ہونے لگے تو حضرت نوح کا بیٹا بھی ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جینا مشکل کر دیتے ہیں، لیکن جب برائیوں کا چلن عام ہوتا ہے پھر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں۔ تو حضور اس حکمت سے دین سکھاتے، ہم وہ دانائی نہیں استعمال کرتے، وہ بصیرت نہیں، بس جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں، جذباتی گفتگو۔ اپنی زندگی میں دانائی، بصیرت۔ حضور نے تو بعد فیصلے یہ حدیبیہ کے موقع پر کتنے مشکل میں تھے صحابہ، ایک ایسا سخت فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے مسلمان آئے گا تو مدینے والے رکھیں گے نہیں، اور مدینے سے جائے گا تو وہ رکھ لیں گے، مکے والے وہ واپس نہیں کریں گے، ہم رکھ نہیں سکتے۔ صحابہ کہتے ہیں وقتاً تو ہم پریشان تھے، پر حضور کی حکمت کے قربان جائیں، یہی شرط وجہ بنی مسلمانوں کی فتح کی۔ اس لیے کہ جن کو وہ وہاں سے نکلنا پڑتا تھا مکے سے، حضور رکھتے نہیں تھے، معاہدہ تھا، وہ پھر مجاہدوں کا الگ جتھا تیار ہو گیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جندل، ایک نئی جماعت مجاہدین، رستوں سے گزرنا کافروں کا مشکل ہو گیا۔ اور کچھ ایسے تھے جو مکے نہ رہ سکے، مدینہ نہ رہ سکے، تیسری جگہ جا کے ڈیرا لگایا، سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر دیا۔ زندگی میں کچھ چیزیں بصیرت سے کریں۔ ہمارے ہاں فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے بھلا؟ جو پہلے آ جائے۔ اور میں کہتا ہوں آپ بیوی کی بات ضرور سنیں، لیکن اس کی سننے کے بعد جس کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے پھر اس کی بھی سنیں۔ آپ اماں کی بات ضرور سنیں، توجہ سے سنیں، لیکن فوراً جذباتی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اماں نے جس کے خلاف بات کی اس کی بھی سنیں۔ دو طرفہ بات سن کے کہ کس طرح کے منصف ہیں زمانے میں، ایک بات سنتے ہیں اور اسی طرف ہو جاتے ہیں دانائی سے۔ اور آخر میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھاتے ہیں۔ نبی کریم نے نا اپنی امت کو تعلیم کے ہر پہلو سے آگاہ کیا، ہر پہلو سے۔ ہمارے پاس ذخیرہ ہے احادیث کا، اور قربان جائیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کبھی پڑھ لینا تو لطف دے دیتی ہیں، لطف۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دانشور نے پوچھا کہ جناب کوئی ایک بات اس پہ زندگی گزاری جا سکے، ایک نوجوان تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا تو خیال ہے اس ایک حدیث پر پورا ملک سنوارا جا سکتا ہے، ایک پر، اور آتی بھی ہے ہم سب کو، شرط عمل کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی بھائی کے لیے پسند کرے۔ لو اس حدیث پہ عمل کر لو۔ جو بندہ ملاوٹ والی چیز بیچتا ہے اگر اس حدیث پر عمل کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کبھی ملاوٹ کرے گا، کبھی دھوکہ دے گا، کبھی میرٹ سے ادھر ادھر ہوگا، چونکہ تو طے کر لیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہے۔ طے کریں زندگی میں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ اور ایک بار یاد رکھنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کے بچوں کو تو ملاوٹ والی چیزیں کھلائے اور تیرے گھر میں صحت کا دور دورہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا گھر اجاڑ کے بھی کبھی اپنا بسایا جا سکتا ہے۔ جب تک ہم سب کے لیے سوچ وہ نہیں کرتے جو اپنے بچوں کے لیے، جب تک سب کے لیے وہ سوچ نہیں ہوتی جو اپنے گھر کے لیے، تب تک زمانے میں روشنی پیدا نہیں ہوتی۔ میں ایک بات جانتا ہوں، میرے استاد صاحب کہا کرتے تھے، اپنے لیے کہا کرتے تھے، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں
اسکول کالج مدرسے کے ہر بچے کو اس نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے اپنے بچے کو دیکھتا ہوں، اور میں اس کی تعلیم کا، تربیت کا اتنا ہی خواہش مند ہوں جتنا اپنے بچے کے لیے ہو۔ آپ زندگی میں یہ اصول پیدا کریں، ویسے بھی لطف آئے گا، ویسے بھی ذائقہ آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تشریف آوری کے مقاصد حسنہ ہیں ان پر غور کریں۔ دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں پھر بات کو سمیٹتے ہیں۔ ایک تو حضور نے فرمایا میں معلم بن کے آیا ہوں، حضور سکھانے آئے، سیکھیں، حضور سے دین سیکھیں۔ یہ جتنی تبلیغ امت میں آج ہو رہی ہے نا کتاب و سنت کی، یہ ساری حضور ہی کی تبلیغ ہے، اس لیے کہ حضور کی امت کے علماء جو صحیح معنوں میں مستند بات لے کے آتے ہیں وہ نبی پاک کا فرمان ہی آگے بیان کر رہے ہیں، یہ وہی تبلیغ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ حضور اخلاقی رواج پیدا کرنے آئے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں۔ ہم اتنے خوبصورت جلسے کرنے والے، اتنے بڑے بڑے سیمینار کرنے والے، اگر اخلاقی رویوں سے بالکل خالی ہوں، اخلاقی رویوں میں نہیں، اگر چھوٹی چھوٹی 5 روپے میں بھی لڑائیاں ہوں تو پھر ہم نے اتنا میلاد منایا تو سیکھا کیا؟ میلاد والے رسول تو آئے ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے، اور ہمارے اخلاقی رویے، اور میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں پھر کہتا ہوں، اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں، میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، صحیح بات کرنے کا نام اخلاق ہے۔ اچھی رائے قائم کرنا، صاحب الرائے، حکمت کے ساتھ وہ بات پہنچانا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اپنی مزاجوں میں قومیں اخلاق سے آگے جاتی ہیں، کردار سے آگے جاتی ہیں۔ ہمارا جو کردار ہوتا ہے وہ زمانے میں پھیلتا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے لوگ اثر لیتے ہیں، لیکن ہمارا انداز اپنے لیے اور ہے، دوسرے کے لیے اپنے خرچے لاکھوں میں ہیں۔ اور ملازم اگر کہتا ہے نا مجھے ذرا ایڈوانس دے دیں، میرا بل زیادہ آ گیا، تو اسے کہتے تو احتیاط کیوں نہیں کرتا؟ بھئی آپ کے گھر میں احتیاط ہوتی ہے؟ 4000 کا تو پیزا آتا ہے روز شام کو، آپ کے لیے جو اصول ہے وہ دوسرے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور جو نصیحت آپ دوسرے کو کر رہے ہیں اس اخلاق پر آپ خود کیوں نہیں عمل کر رہے؟ تو حضور کے آنے کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھیں۔ ایک تو نبی پاک نے ہماری توجہ اللہ کی جانب کرائی ہے، اپنے مصلح کو، عبادت کو، توکل کو، صبر کو، شکر کو، قناعت کو، خودداری کو، اس پر توجہ دیں۔ دوسرا، حضور فرما برداری کے لیے آئے، نبی کریم کی ہم نے فرما برداری کرنی، غلامی کرنی۔ اور تیسرا، حضور نے ہمارا تزکیہ کیا ہے، ہمیں سارے باطن کے میل کچیل دھو ڈالنے ہیں۔ آپ یہ کریں گے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ محبوب تعلیم کتاب و حکمت کے لیے آئے ہیں، ہمیں خوب محبت سے قرآن پاک سیکھنا ہے، خوب محبت سے دانائی سیکھنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حضور معلم بن کے آئے ہیں، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کرنے آئے ہیں، ہمیں ان مقاصد کو حاصل کرنا ہے، ان کے لیے کوشش کرنی ہے، ان کے لیے سفر کر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میری تربیت نہیں ہو رہی، تو میں کہتا ہوں جناب سارا کچھ تو کتاب و سنت میں موجود ہے۔ آپ کو تربیت لینی ہے تو پھر تو آپ ایک ایک کر کے عمل کرنا شروع کر دیں، آگے بڑھنا شروع ہو جائیں، ایک ایک کر کے قدم آگے اٹھائیں۔ اور اگر صرف خوبصورت باتوں سے، اچھے جملوں سے، اچھے اشعار سے سر دھننا ہے تو چلیں وہ بھی خیر کی بات ہے، لیکن پھر سر دھنتے رہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اتنا خوبصورت، اتنا پروقار اجتماع اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام پڑھیں۔